بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ وزڈم ڈیپتھ کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میرا سلام۔ آپ سب کو ایک بار پھر ہمارے چینل پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ محترم ساتھیوں، آج کی نشست میں ہم ذکر کریں گے ایک ایسے نبی کا جنہیں حسن و جمال کی انفرادیت، حیا کی عظمت اور صبر و رضا کے تاج سے نوازا گیا۔ وہ تھے اللہ کے برگزیدہ پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام۔ ہماری یہ کاوش ہوگی کہ ان کی حیات مبارکہ کے معتبر اور مستند پہلوؤں کو آپ تک بامقصد انداز میں پہنچائیں۔ آئیے اس جذبے کے ساتھ آج کے عنوان کا آغاز کرتے ہیں۔ آغاز کرنے سے پہلے تمام نئے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ پہلی بار ہمارے چینل پر تشریف لائے ہیں تو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ضرور ملتی رہے۔ ساتھیوں، اللہ رب العزت نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو ایک ایسا بیٹا عطا فرمایا جو سراپا حسن، سراپا صبر اور افو درگزر کی زندہ تفسیر تھے، اور وہ تھے حضرت یوسف علیہ السلام۔ آپ حضرت یعقوب کے فرزند، حضرت اسحاق کے پوتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑ پوتے تھے۔ آپ کی والدہ کا نام راحیل تھا جو بنیامین کی پیدائش کے وقت وفات پا گئی۔ اگرچہ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے مگر راحیل کے بطن سے صرف 2 بیٹے پیدا ہوئے، یوسف علیہ السلام اور بنیامین۔ ساتھیوں، حضرت یوسف علیہ السلام بھی اپنی والدہ کی طرح غیر معمولی حسن کے مالک تھے۔ ان پر والد کی بے پناہ شفقت تھی اور وہ انہیں کبھی اپنے سے الگ نہ کرتے تھے۔ روایات کے مطابق حضرت یعقوب نے ان کی پیشانی پر نور نبوت کی جھلک دیکھی تھی۔ قرآن کریم میں ان کا تفصیلی تذکرہ ایک پوری سورت یعنی سورہ یوسف میں بیان کیا گیا ہے جو 111 آیات پر مشتمل ہے۔ اس سورت کو احسن القصص یعنی بہترین واقعہ کہا گیا ہے۔ یہ قصہ حسد اور عداوت کے انجام، انسانی کمزوریوں، صبر و استقلال اور اللہ کے عدل و رحمت کے حیرت انگیز پہلوؤں کو اس طرح اشکار کرتا ہے کہ یہ قیامت تک انسانیت کے لیے رہنمائی کا چراغ ہے۔ قرآن میں حضرت یوسف علیہ السلام کا نام مبارک 26 بار ذکر ہوا ہے، جن میں 24 مرتبہ سورہ یوسف میں جبکہ ایک بار سورہ انعام اور سورہ غافر میں آیا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں رہتے تھے تو آپ علیہ السلام کی خبر مدینہ پہنچی۔ وہاں کے یہودیوں نے چند افراد کو مکہ بھیجا تاکہ آپ کی آزمائش کریں۔ ان لوگوں نے سوال کیا وہ کون نبی تھے جن کا بیٹا شام سے مصر لے جایا گیا اور وہ والد غم میں روتے روتے نابینا ہو گئے۔ اس سوال کے جواب میں اللہ نے سورہ یوسف نازل فرمائی اور یوں قرآن نے ایک ایسا معجزہ ظاہر کیا جو تورات اور انجیل میں بھی اتنی تفصیل سے نہیں ملتا۔ محترم ساتھیوں، حضرت یوسف ابھی کم عمر تھے جب انہوں نے خواب دیکھا جس کا ذکر سورہ یوسف کی آیت نمبر 4 میں موجود ہے۔ اے ابا جان، میں نے 11 ستاروں، سورج اور چاند کو دیکھا ہے، سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب نے یہ خواب سنا تو سمجھ گئے کہ بیٹا اللہ کی طرف سے عظیم منصب پر فائز ہوگا۔ انہوں نے ڈر محسوس کیا کہ یوسف کے ستیلے بھائی حسد میں آ کر ان کے خلاف نہ ہو جائیں، اسی لیے فرمایا جیسا کہ آیت نمبر 5 میں ذکر ہے، پیارے بیٹے، اپنا خواب اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا ورنہ وہ کوئی سازش کریں گے، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ مفسرین کے مطابق جب یوسف خواب سنا رہے تھے تو ستیلی ماں نے دروازے کے پیچھے سے سن لیا اور پھر بھائیوں کو بتا دیا۔ وہ ویسے بھی حسد میں جلتے تھے اور یہ خبر ان کے دلوں میں نمک کا کام کر گئی۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ یوسف کو والد سے الگ کر دیں گے، جیسا کہ آیت نمبر 9 اور 10 میں آیا، یوسف کو قتل کر دو یا کسی سرزمین میں پھینک آؤ تاکہ باپ کی توجہ ہم پر ہو جائے۔ ان میں سے ایک نے کہا قتل نہ کرو بلکہ کسی کنویں میں ڈال دو تاکہ گزرتا ہوا قافلہ اسے اٹھا لے جائے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ کنویں میں ڈالنے کی رائے بڑے بھائی یہودا نے دی۔ دوسرے دن سب بھائی والد کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے، ابا جان، ہم پر کیوں اعتماد نہیں کرتے؟ ہم تو یوسف کے خیر خواہ ہیں، کل انہیں ہمارے ساتھ بھیج دیجیے، وہ کھیلیں گے، خوش رہیں گے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ یوں واقعہ اپنے تسلسل کے ساتھ آگے بڑھتا ہے اور ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ حسد اور بغض انسان کو اندھے کنویں میں دھکیل دیتا ہے، مگر اللہ کی رحمت آخر کار اپنے چنے ہوئے بندوں کو عزت اور سربلندی عطا فرماتا ہے۔ محترم ناظرین، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے فرمایا،
جیسے کہ سورہ یوسف کی آیت 11 اور 14 میں ذکر ہے۔ یہ معاملہ مجھے سخت رنجیدہ کرتا ہے کہ تم یوسف کو ساتھ لے جانا چاہتے ہو، اور مجھے یہ بھی اندیشہ ہے کہ کہیں کھیل میں مشغول ہو کر تم اس سے غافل نہ ہو جاؤ اور بھیڑیا اسے کھا نہ لے۔ اس پر بیٹوں نے جواب دیا، اگر ہماری موجودگی میں بھیڑیا یوسف کو کھا گیا تو پھر ہم سے زیادہ نالائق اور کمزور کوئی نہ ہوگا۔ ناظرین محترم، اگلی صبح روانگی سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک بار پھر اپنے 10 بیٹوں کو تاکید کی کہ یوسف علیہ السلام کا خاص خیال رکھنا۔ وہ انہیں دور تک چھوڑنے گئے۔ جب تک والد ساتھ تھے یوسف بھائیوں کی گود میں اٹھائے رہے، مگر جیسے ہی والد کی آنکھوں سے اوجھل ہوئے بھائیوں نے انہیں نیچے گرا دیا اور سخت مار پیٹ شروع کر دی۔ دل پتھر ہو چکے تھے، رحم کا نام و نشان نہ رہا۔ ایسے میں بڑے بھائی یہودا کو کچھ ترس آیا۔ اس نے کہا، اس معصوم پر یوں ظلم نہ کرو، قریب ہی ایک کنواں ہے، اسے اس میں ڈال دیتے ہیں۔ اگر کسی سانپ یا درندے نے اسے ڈس لیا تو یہ مر جائے گا، اور اگر زندہ رہا تو شاید کوئی قافلہ یہاں سے گزرتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لے جائے گا۔ باقی بھائی اس تجویز پر راضی ہو گئے۔ قرآن پاک کی سورہ یوسف کی آیت نمبر 15 اس طرح بیان کرتی ہے کہ پھر جب وہ یوسف کو ساتھ لے گئے اور سب نے مل کر فیصلہ کر لیا کہ اسے ایک غیر آباد گہرے کنویں میں ڈال دیں، تو ہم نے یوسف کی طرف وحی بھیجی کہ یقیناً ایک دن تم انہیں ان کے اس عمل سے آگاہ کرو گے اور وہ تمہیں پہچان نہ پائیں گے۔ روایات میں آتا ہے کہ اس وقت یوسف علیہ السلام کی عمر 7 سال تھی، جیسا کہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ تفسیر ابن کثیر میں 17 سال کی عمر کا ذکر ہے، جبکہ کچھ مفسرین نے 12 سال بھی تحریر کی ہے۔ امام قرطبی اور دوسرے مفسرین کے مطابق جب بھائیوں نے یوسف کو کنویں میں ڈالنے کا ارادہ کیا تو وہ منڈیر سے لپٹ گئے۔ بھائیوں نے ان کے ہاتھ باندھے، اور جب یوسف علیہ السلام نے رحم کی اپیل کی تو جواب دیا، انہیں بلا لو جن ستاروں کو تم نے خواب میں سجدہ کرتے دیکھا تھا، وہی تمہاری مدد کریں گے۔ پھر انہیں ڈول میں بٹھا کر کنویں میں لٹکا دیا، اور نصف راستہ طے کرنے کے بعد رسی کاٹ دی گئی۔ اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی، وہ پانی میں گرے مگر کوئی نقصان نہ ہوا۔ قریب ہی ایک چٹان دکھائی دی اور وہ اس پر جا بیٹھے۔ بعض روایات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ یوسف کو سہارا دیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پروں پر اٹھا کر انہیں محفوظ چٹان پر بٹھا دیا۔ یوسف علیہ السلام 3 دن تک اس کنویں میں رہے۔ محترم ساتھیوں، یہاں ایک حدیث کا ذکر بھی ضروری ہے۔ روایات میں ہے کہ ایک دن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، کیا کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ تمہیں آسمان سے زمین پر نہایت عجلت اور مشقت کے ساتھ اترنا پڑا ہو؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 4 مواقع ایسے آئے جب مجھے نہایت سرعت کے ساتھ اترنا پڑا۔ پہلی مرتبہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو میں سدرۃ المنتہا کے قریب تھا۔ اللہ نے حکم دیا کہ فوراً پہنچو تاکہ میرے خلیل کو آگ میں گرنے سے پہلے سہارا ملے۔ میں تیزی سے اترا اور ان تک پہنچ گیا۔ دوسری مرتبہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری رکھی تو حکم ہوا کہ چھری چلنے سے پہلے فوراً زمین پر پہنچو اور چھری کو الٹا دو۔ میں اتر آیا اور چھری کو نہ چلنے دیا۔ تیسری مرتبہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تو رب کا حکم ہوا کہ ان تک پہنچو اور انہیں تہ تک گرنے سے پہلے اپنے پروں پر اٹھا کر ایک پتھر پر بٹھا دو۔ چوتھی بار یا رسول اللہ، جب کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک کو زخمی کیا تو حکم ہوا کہ فوراً زمین پر پہنچو اور میرے محبوب کا خون زمین پر گرنے نہ پائے۔ اگر یہ زمین پر گر گیا تو قیامت تک زمین سے نہ سبزی اگے گی نہ کوئی درخت۔ میں تیزی سے اترا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون مبارک کو ہاتھوں پر لے کر آسمان کی طرف اڑا دیا۔ محترم ساتھیوں، یوسف علیہ السلام کنویں سے کس طرح باہر آئے، پھر ان پر کیا گزری، کیسے وہ مصر کے حکمران بنے، یہ سب اگلی نشست میں بیان کیا جائے گا۔ اگر آپ کو ہماری یہ اسلامی سیریز پسند آ رہی ہے تو اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیجیے گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، ہم سب کا اللہ حامی و ناصر۔